اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ARYQ TV دیکھا جا رہا ہے ان تمام ناظرین کی خدمت میں اور جتنی سماعتیں اس وقت مجھے سماعت کر رہی ہیں ان تمام کی خدمت میں سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، شکر ہے، احسان ہے اس پاک پروردگار عالم کا، اس رحمان کا، اس رحیم پروردگار عالم کا کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین و زماں کے لیے مبعوث فرمایا۔ اور ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے ہر پہلو سے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج کے اس سائنسی دور میں کہ جب انتشار ہے، دنیا میں عقل ہے، خواہشیں ہیں اور خواہشوں کا ایک سمندر ہے، ایک جنگ ہے، فکر کی جنگ ہے، فلسفے کی جنگ ہے، اور کیا اس جنگ میں جو تصادم ہو رہا ہے وہ عقل کا، شعور کا اور ہمارے اندر جو بین الاقوامی یا قومی انتشار بھی ہمارے اندر موجود ہے، تمام خواہشات کی ایک جنگ ہے جس میں ہم ملوث ہیں۔ یعنی اس مشینی دور میں اگر یہ کہا جائے کہ بہت سارے آلات اور مشینیں ہونے کے باوجود انسان کا سب سے بڑا دشمن خود انسان ہے، تو جناب کیا کرنا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کی پیروی کرنا اس کا بہترین حل ہے۔ اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ زندگی کے ہر موقع پر ہر لمحے کے لیے ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے موجود ہیں، اور جناب جن کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اسی لیے ہمارے اندر نہ امانت داری ہے، نہ احساس ہے، نہ محبت ہے، نہ صداقت ہے، نہ ایمانداری ہے، اور ان تمام اوصاف سے جو بہترین اوصاف ہیں ان سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو سیرت مصطفیٰ سے ہمیں جڑنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے تعلیمات پر، بتائے ہوئے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے۔ آج کی بزم میں ہم بات کریں گے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم، اور جناب سیکھیں گے۔ بہت بات ہو چکی ہے اس حوالے سے، بس عمل کرنے کی دیر ہے، اور عمل ضروری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اور اس محسن اعظم نے آ کر کیا کیا نہ کیا انسانوں کو، اس محسن اعظم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ موڑ دیے، کچھ راہیں دی۔ تو آج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اس میں بات کریں گے۔ مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جناب جن کا لہجہ، جن کا انداز آپ سب کو بہت پسند ہے، اور جب بات سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے تو لہجے میں ایک عجیب چاشنی ان کے نظر آتی ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام زینب۔ آپ خیریت سے ہیں؟ زینب میرے اللہ کا احسان ہے۔ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو شخصیت رونق افروز ہیں، بہت محنت سے، بہت لگن سے دین کی خدمت انجام دے رہی ہیں، زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہے زرمینہ؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آپ آغاز کر لیتے ہیں، بہت ہی پیارا عنوان ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم۔ تو آج آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تعلیمات سے ہم اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جو فاصلہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ واقعی ہو گیا ہے۔ سیرت نبی کی ضرورت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہمیت پر کلام کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی کا مطالعہ تمام انسانوں کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے، کیونکہ زینب صاحبہ آپ کی حیات مبارکہ کا گوشہ گوشہ تمام عالم انسانیت کے لیے مشعل راہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ کی سیرت کے مدرسے سے ایک حاکم، ایک محکوم، ایک مرد، ایک عورت، ایک آقا، ایک غلام،
غرض کہ جہاں میں بسنے والے تمام انسان درس عمل حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ حضور کے اخلاق کیا ہیں، تو انہوں نے کہا کہ قرآن کا اول اور آخر مطالعہ کرو، یہی آپ کی سیرت ہے، یہی آپ کے کردار ہیں، یہی آپ کے اعمال ہیں، یہی آپ کے افکار ہیں۔ آپ کی سیرت قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے جس نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی فرمائی۔ سیرت نبوی کا مطالعہ ہمیں عفو درگزر، ایثار و قربانی، حق و صداقت کا درس دیتا ہے۔ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں سے نرمی و شفقت سے پیش آئیں، یتیم و مساکین و بیواؤں کے حقوق کا خیال رکھیں اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی کریں۔ دیکھیے سیرت نبوی کا مطالعہ ہمیں ایک مثالی معاشرہ قائم کرنے کا درس دیتا ہے جس میں عدل و انصاف ہو، اخوت ہو، بھائی چارگی ہو۔ سیرت نبوی کا مطالعہ ہمیں صبر و استقلال اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بڑی بڑی مشکلات بھی آئیں، لیکن آپ سچائی کے ساتھ اپنے دین کی تبلیغ کرتے رہے، کیونکہ آپ صبر و استقلال کی منزل پہ تھے اور بڑے بڑے کفار سیرت نبوی سے متاثر ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ دیکھیے کم عقل عورت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے تو اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو میرا مسئلہ سننا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا سناؤ، تو کہ نہیں یا رسول اللہ میرے ساتھ چلیے۔ ایک میدان میں لے گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زمین پر تشریف فرما ہو گئے، اس عورت کا مسئلہ سننے لگے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو کم عقل عورت ہے، اس سے تو کوئی بات نہیں کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو رحمت للعالمین بن کر دنیا میں بھیجا گیا ہوں، اس عورت کی فریاد میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا۔ تو اس کرۂ ارض پر بسنے والے تمام انسانوں کو اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسے نبی پاک کی امت میں پیدا کیا جو قرآن پاک کا تحفہ اور دین حق اپنے ساتھ لائے، جو روشنی کا منبع ہیں۔ آپ کی ذات اقدس تو رحمتوں اور عنایتوں کی کبھی ختم نہ ہونے والی برسات ہے۔ یہ آپ کی سیرت کا اعجاز ہے کہ آپ نے عداوتوں کو ختم کر کے امن، پیار، محبت کا درس دیا۔ زینب صاحبہ آج ہم مسائل کا شکار ہیں، آج ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ اگر ہم پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، اگر ہم مسائل سے نجات چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے قلوب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے منور کرنا ہوگا کہ ہر دور میں رہی ہے ضرورت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، کچھ اور چاہیے نہ مجھے اپنے واسطے، مقصود زندگی ہے محبت رسول کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ زرمینہ آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہم ترین اور نمایاں پہلو فرمائیے گا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی عمدہ ہے، انتہائی آسن ہے، خوبصورت ہے۔ الحمدللہ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم فرمایا اور اس خوبصورت موضوع کے حوالے سے میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یہاں میں ARYQ-TV کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ ہیڈ مفتی عامر صاحب کے لیے اسپیشلی دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے۔ اتنے عمدہ اور پیارے موضوع کا انہوں نے انتخاب کیا جس سے ہمارے لیے سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی راہیں مزید ہموار ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں نا کتنا کمپریہنسو اور کتنا پرفیکٹ اور کتنا جامع موضوع ہے کہ یقیناً ہماری زبان پہ بھی درود و سلام جاری ہے، دل میں بھی وہی ذکر اپنا انوار لیے ہوئے جاگزیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ اس کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے میں یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ آج جب ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو انسانیت کو بکھرنے سے، ٹوٹنے سے بچانے کے لیے جو سب سے
से प्यारा अमल है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा पर अमल करने का नाम है, क्योंकि इससे हमें हमारे दिल को मजबूती अता होती है, कंटिन्यूटी अता होती है, नेकियों की तरफ दवाम अता होता है, एक सबात अता होता है। इसलिए सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत और अहमियत को जानना और समझना और अमल करना ज़रूरी है। आपने बात की है कि इसके नुमाया और इम्पॉर्टेंट पहलू कौन से हैं। आप देखिए सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर पहलू ज़री है, हर पहलू अहम है, हर पहलू काबिल कदर है, हर पहलू काबिल अमल है, और उसमें हिदायत के रहनुमा उसूल पिन्हा हमें नज़र आते हैं। बस हमें उसके साथ जुड़ने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगियों को आरास्ता करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुहद्दिसीन ने जब कुतुब अहादीस लिखी, आप जो इंसान है तमाम इंसानियत के हवाले से, उनकी ज़िंदगियों के हवाले से लिखा, उनकी ज़िंदगी के तमाम चैप्टर्स को कवर किया गया। अकायद के हवाले से देख लीजिए, तहारत से लेकर इबादत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, बाज़ार में कैसे जाना है, आइली ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, इनफरादी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, इज्तिमाई ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, निकाह के मामलात हैं, तलाक़ के मसाइल हैं। फिर जब एक इंसान दुनिया से चला जाता है तो डेफिनेटली कब्र में जो उसके मामलात हैं, उससे पहले नमाज जनाजा है, तदफीन के मामलात हैं, यानी हर हवाले से कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ हमें अता हो रहा है। तो डेफिनेटली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना ज़िंदगी के हर शोबे को ज़िंदगी बख्शता है। अब चूँकि मैंने बात की कि हर पहलू ही ज़री है, प्यारा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अबदियत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व तबलीग का सिलसिला है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत है, अफ़्व दरगुज़र है। कोई उनसे बढ़कर सदाकत के मनसब पर फाइज नहीं हो सकता, कोई उनसे बढ़कर अमीन नहीं हो सकता, कोई उनसे बढ़कर सखी नहीं हो सकता। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मफ़हूमन कि मुझे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आई, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी कोई चीज़ मांगी तो आपने कभी ना नहीं फरमाया, यानी नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। इबादत के हवाले से बात करें तो फ़राइज़ इबादत जो हैं फ़र्ज़, उनके साथ साथ आप सुनन और नवाफिल का भी एहतमाम फरमा रहे हैं। अगर उनके क़ियामुल लैल के हवाले से बात की जाए तो पाँव मुबारक मुतवर्रम हो जाते हैं, फरमाते हैं क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। तो उनकी सीरत का हर शोबा, हर हवाला, स्पेशली एक तो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है इस पहलू से, क्योंकि फ़ी ज़माना अमन हर इंसान की बेसिक नेसेसिटी है। तो हल्फुल फजूल का मुआहिदा आपने कौमियत और लसानियत के नारों को ख़त्म फरमाकर अमन व अमान कायम किया और माशरा प्यार मोहब्बत और अमन सुकून का मरकज़ बन गया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वक्फ़ा लेते हैं, हाजिर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फ़े के बाद एक मरतबा फिर आप सबका खैर मक़दम है। आज जनाब हम बात कर रहे हैं सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारका है, हमें उसके हर पहलू पर, जिस तरह हम बार बार बात कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं ज़िंदगी के हर मौके के हवाले से मौजूद हैं। जहाँ जहाँ हमें रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है, आप सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हम रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। कि जनाब जिस तरह से बात हो रही है और आपा की जानिब में बढ़ रही हूँ, जिस तरह से हम बात करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका, सीरत मुतहरा का जब हम मुताला करते हैं तो हमें ये बात मालूम होती है कि जिस बात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दर्स दिया है, ताकीद फरमाई है, सबसे पहले आपने ख़ुद वो बात अमल करके दिखाई है। क्या कहिएगा? देखिए ज़ैनब, वही इंसान तरक्की कर सकता है जो बाअमल हो। बेशक। उसी इंसान की बात में वज़न हो सकता है जिसके कौल व फ़ेल में कोई तज़ाद ना हो और वो जो कहे उस पर अमल करे। और जब हम हयात मुबारका आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि यही वो नमूने अमल है जिसके बचपन से हम अपने बच्चों के बचपन को संवार सकते हैं, जिसके लड़कपन से हम अपने बच्चों के लड़कपन को संवार सकते हैं, जिसकी जवानी से हम अपने बच्चों की जवानियों को संवार सकते हैं और जिसके अमल से हम अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ज़ैनब किसी से इंतकाम नहीं लिया, किसी से बदला नहीं लिया। आप जो कहते उसी पर अमल करते, किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, किसी पर हाथ नहीं उठाया।
اپنا سودا سلف خود لے کر آتے، اپنے کپڑوں میں پیوند خود لگاتے اور بیماروں کی عیادت کرتے، جنازوں میں شرکت فرماتے اور خدمتگاروں کے ساتھ جو بیٹھ کر کھانا تناول کرتے۔ کوئی سائل آپ کے گھر سے خالی ہاتھ نہیں جاتا، آپ سلام میں پہل کرتے۔ دیکھیں اتنی اچھی بات کی کہ باعمل انسان ہی دنیا میں دعوت تبلیغ کو عام کر سکتا ہے گا۔ باعمل انسان جو ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، پہلے وہ خود عمل کرتا ہے اور پھر کائنات کے لیے عملی نمونہ ہوتا ہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک مرتبہ آپ نے مشرکین مکہ کو جمع کیا اور پہاڑ پر تشریف لے گئے اور لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن موجود ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو مجمع میں سے آواز آئی کہ ہاں ہمیں تجھ پر اعتبار ہے، ہمیں تجھ پر اعتماد ہے، ہمیں تجھ پر یقین ہے، اس سے کہ تو صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے گا کہ آپ اتنے باعمل انسان تھے کہ بڑے بڑے کفار آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ جس پر میرا کسی پر اگر کوئی حق ہے تو مجھے بتائے۔ تو سب صحابہ کرام رونے لگے تو ایک صحابی اٹھے کہ نہیں یا رسول اللہ، ایک مرتبہ غزوے کے لیے آپ صفے درست کر رہے تھے تو آپ نے مجھے چھڑی سے کچوکا دیا تھا، مجھے تکلیف ہوئی تھی، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھڑی منگائی، اپنی قمیض اتاری اور اپنی پیٹھ مبارک ان کے آگے کر دی کہ لو تم مجھ سے بدلہ لو۔ آج اگر ہم باعمل انسان بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ زمان اور مکان کی بلندیاں ہمارے قدموں کو چھوئیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزاریں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہونا پڑے گا کہ ان کے دامن سے ہو کے وابستہ، سب سے دامن چھڑا لیا ہم نے، مل گئے وہ تو پھر کیا غم ہے، دونوں عالم کو پا لیا ہم نے۔ بے شک بے شک ابا، یعنی جب تک لب و لہجے میں تاثیر ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی بات کر رہے ہوں تو اس پر سب سے پہلے خود عمل کریں، تبھی وہ بات با اثر بھی ہوتی ہے، اس میں تاثیر بھی ہوتی ہے اور اس شخص کی جو شخصیت ہے نا اس میں نکھار بھی پیدا ہوتا ہے، بات میں وزن بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ کوئی بھی نصیحت، کوئی بھی تاکید کی جائے تو سب سے پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا جائے۔ آپ کی جانب آتے ہیں، یہ ارشاد فرما دیجئے زرمینہ کی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے جو دینی اور روحانی فوائد ہیں کہ ہمارا دل، ہمارا قلب منور ہو جاتا ہے، جو روح ہماری بالیدگی جو روح کی ہوتی ہے اس تعلیمات کے ذریعے سے، کیا کہیے گا؟ بالکل، ہمارے باطن کی تطہیر کا کتنا پیارا سامان ہوتا ہے اور آپ نے کتنا خوبصورت سوال کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں روحانی فوائد کے حوالے سے، دینی فوائد کے حوالے سے، تو سب سے پہلے تو دیکھیں قرآن پاک سرچشمہ ہدایت ہے، قرآن پاک معانی و معارف کا سمندر لیے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ خوبصورت آیات پھولوں کی مانند اپنے پیارے حبیب محبوب رب کائنات نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہیں۔ کہیں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہیں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو گویا اخلاق حسنہ کو اس کی انتہاؤں تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو یقیناً جب ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں بھی رحمت کی، کرم کی بہار عطا ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رحمت، صفات رحمت، گفتگو رحمت، شخصیت رحمت، نصیحت رحمت، طبیعت رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی وہ لوگ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتے ہیں، سیرت طیبہ پر کامل طریقے سے اس کی اتباع کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو فقط فاز فوزا عظیما، ان کے لیے دائمی اور اخروی کامیابی ہے۔ پھر ہمیں تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی دولت عطا ہوتی ہے۔ یہ کتنا بڑا ہمارے باطن کی تطہیر کا سامان ہے، روح ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، لطیف ہو جاتی ہے، ہم کسی کے لیے نیگیٹو جذبات نہیں رکھتے، ہمارا قلب و ذہن روشن ہوتا چلا جاتا ہے اور معرفت الہی کی راہوں پر گویا ہم گامزن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے میری سنت پر عمل کیا، میری سنت سے محبت کی،
گویا اس نے میری سنت پر عمل کیا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ روز محشر میرے ساتھ ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے اس شخص کے کہ جس نے انکار کیا۔ جب دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار کس نے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس حوالے سے مفہوم حدیث ہے کہ وہ لوگ جو احکامات کی بجا آوری نہیں کرتے۔ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات پر جب عمل کرتے ہیں تو اس کا دینی اور روحانی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے باعث بلندی درجات بن جاتی ہے، ہمارے جنت میں داخلے کی یہ ضامن بن جاتی ہے، جنت کی گویا ہمیں بشارت عطا ہو جاتی ہے، ایک امید عطا ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ہمیں جو قربت ہے وہ عطا ہوتی ہے، محبت عطا ہوتی ہے، کیونکہ فرمایا گیا نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کا قرب عطا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی چمچم برسات کے سائے میں ہم لوگ آ جاتے ہیں جب ہم عمل کرتے ہیں۔ اور پھر روز محشر اخروی کتنا بڑا فائدہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا ہوگی۔ پھر ہمارے ایمان کا مرکز و محور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، ان سے ہماری محبت کا عملی اظہار نظر آتا ہے پریکٹیکلی جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی کتنی پیاری آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور اس کا مفہوم ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر یہ میری محبت کو پانا چاہتے ہیں تو آپ کی اتباع کریں، جب اتباع کریں گے تو میں اللہ ان کو اپنا دوست بنا لوں گا، ان سے محبت کروں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور ان کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ یہ کتنا پیارا، کتنا بڑا، کتنا عظیم اور کتنا خوبصورت فائدہ ہے کہ ہم قرب الہی کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اس کو نان مسلمز نے بھی ایکسیپٹ کیا۔ فرینچ اسٹوری، بہت سارے فلاسفرز نے، تھنکرز نے لکھا، فرینچ اسٹورین ایک ڈراماٹائن ہے جنہوں نے 18ویں صدی میں لکھا، میں ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی تاکہ ہمیں بھی مزید اس کی جلا عطا ہو، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے مقاصد کی عظمت دیکھنی ہو، وسائل کی کمی اور رزلٹس کا حیرت انگیز ہونا، تو تاریخ میں اگر وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں تو یہ اچیومنٹ سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور کے حصے میں، کسی دامن میں سمٹتی نظر نہیں آتی۔ یعنی تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ کیا بات ہے، انہی سے عشق کرو، ان کے راستے پہ رہو، انہی سے عشق کرو، ان کے راستے پہ رہو، درود پڑھتے رہو اور رابطے میں رہو، درود پڑھتے رہو اور رابطے میں رہو۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور آج ہمارا عنوان ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم بات کر رہے ہیں جس طرح سے جناب، میں اگر اس بات کو ایسے دیکھوں کہ اگر ہم دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اتنی بیماریاں، اتنی پریشانیاں، انتشار، لوگ مبتلا ہیں تمام بیماریوں میں، الجھنوں میں، انتشار میں، پریشانیوں میں، تو جس طرح سے ہم اور فی زمانہ اگر سب سے بڑا مسئلہ انسان کا جو ہونے جا رہا ہے وہ ہے دل کا سکون اور دماغ کا سکون۔ اب جس طرح سے ہم دماغ کی یا دل کی بات کرتے ہیں کہ دماغ یکسو نہیں ہو رہا، منتشر ہے، انتشار ہے، سوچوں کا ایک جو کہتے ہیں نا سیلاب ہے، کیونکہ ہمارا ذہن یکسو نہیں ہے۔ تو جب ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں اور اس پر عمل کریں تو ہمیں کس قدر روحانی بالیدگی عطا ہوگی، دل کا سکون اور دماغ یکسو ہو جائے گا۔ نماز اگر ہم پڑھیں جس طرح سے جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے تو یقیناً یکسوئی حاصل ہوگی اور ہمیں اطمینان قلب عطا ہوگا۔ وہ پروردگار عالم ہمیں جیسے اطمینان قلب عطا فرمائے گا کہ آپ اس بات کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو آپا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپا کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی ہے اس کے دنیاوی فوائد کیا کہیں گے آپ، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ زینب صاحبہ ابھی آپ نے انٹرو میں کہا نا کہ ہم مسائل کا شکار ہیں تو ہم نماز قائم کریں، نماز پڑھیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں تمہارے غم زیادہ پریشان کرنے لگے تم کثرت سے مجھ پر درود پاک بھیجا کرو، یہ غموں کا مداوا ہے۔ دیکھیے سیرت نبوی کا مطالعہ یا سیرت نبوی پر عمل کرنا جہاں ہمیں اخروی نجات کا ذریعہ ہے، وہاں دنیاوی زندگی میں بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ سیرت نبوی کا مطالعہ ہمیں حسد، بغض، کینہ، غصہ اور بے چینی سے نجات دلاتا ہے۔
सीरत नबी का मुताला हमें क़नाअत, तवक्कुल, सब्र, इस्तक़लाल पैदा करता है, जो पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया बनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि क़यामत के दिन उसके दर्जात बुलंद हों, तो उसको चाहिए कि उसको दे जिसने इससे को ना दिया हो, उससे रिश्ता जोड़े जिसने इससे रिश्ता तोड़ा हो, और उस शख्स को माफ़ करे जिसने इस पर जुल्म किया हो। तो इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस औसाफ की बदौलत हमें रहम दिली, शफ़क़त, नरमी पैदा होती है और माशरे में हम मुअज़्ज़िज़ और महबूब बनकर लोगों के ज़िंदगी गुजारते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत और लेन देन में अमानत और दयानत इख्तियार करने का हुक्म दिया। इससे लोगों के वक़ार में भी इजाफा होता है और लोग इसकी बात पर यकीन रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन शुहदा, अंबिया और सालिहीन के साथ होगा। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रिश्तों की पहचान करना सिखाई, रिश्तों का एहतराम करना सिखाया कि बाप का क्या रुतबा है, माँ का क्या रुतबा है, बहन की क्या इज्जत है, हुस्न सलूक किसे कहते हैं, सास ससुर का क्या एहतराम है। आज हम जितने रिश्ते निभा रहे हैं वो आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने सामने रख कर निभा रहे हैं। देखिए आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एहतराम इंसानियत का भी दर्ज दिया कि इंसान चाहे किसी भी नस्ल, फ़िरक़े, गिरोह से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे काला हो, गोरा हो, अरबी हो, अजमी हो, मुसलमान हो, अल्लाह की नज़र में सब बराबर हैं। एहतराम इंसानियत का दर्ज दिया कि एक दूसरे का एहतराम करो, एक दूसरे की इज़्ज़त और वक़ार को मलूज़ खातिर रखो और किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरू ना करो। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे, तो एक जनाजा जा रहा था। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ीम में खड़े हो गए तो सहाबा इकराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह ये तो काफिर का जनाजा है। तो आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि है तो इंसान और हमें इंसानियत में एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इसी तरह तय कबीले के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो इसमें एक औरत भी थी, उसका बच्चा गुम हो गया था। वो ज़ारो क़तार रो रो कर अपने बच्चे को ढूंढ रही थी कि उसकी चादर गिर गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक चादर दी, कहा जाओ इस औरत के सर पे जाके डालो। तो लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह ये काफिरा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि है तो बेटी। तो बेटियों का एहतराम करना भी आपने सिखाया। और आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका पर अमल करके ही दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं कि जो बुरों का भी भला करे वो रसूल मेरा रसूल है। कोई खाली हाथ गया नहीं, ये मेरे नबी का उसूल है। वो जहाँ जहाँ से गुजर गए वहाँ फूल महके बहार के, वो जहाँ गए वो जहाँ रुके वहाँ रहमतों का नज़ूल है। सुभान अल्लाह, दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रमीना नासिर साहिबा आपकी जानिब बढ़ूँगी। अब चूँकि आप माशाअल्लाह नौजवान नस्ल की नुमाइंदा स्कॉलर भी हैं, मैं ये चाहूँगी कि आप ये इरशाद फरमाइए कि फ़ी ज़माना जो नौजवान नस्ल है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की जानिब राग़िब हो, अपने आप को कनेक्ट करे, क्या तजावीज़ देंगी आप, क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, दीनो ईमा है हुजूर की ज़ात, हक़ की बुरहां है हुजूर की ज़ात, यूँ तो हर नबी का रुतबा है बुलंद पर सब में ज़ीशान है हुजूर की ज़ात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल फ़ी ज़माना चूँकि मगरबी तहज़ीब की चकाचौंध ने हमारी तहज़ीब को मुतासिर किया है, तो नौजवान नस्ल की तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब वो छोटे हों उनकी ईमानी, ज़हनी, जिस्मानी, फ़िक्री हर लिहाज से उनकी साइकोलॉजिकली नफ्सियाती तौर पे तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा के साथ उनको कनेक्ट करके बड़े आसान अंदाज में कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनको सिखाई जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मोहब्बत, तालीम कुरान से उनको रूशनास करवाया जाए। और घर के अंदर स्पेशली हमारा जब इन्वायरमेंट ऐसा होगा तो डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होंगे, वो नेगेटिविटी से दूर होंगे और डी ट्रैक होने से बच जाएंगे। तो उसका सबसे प्यारा ज़रिया है कि आप सल्लल्लाहु
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیاری سنتیں ہیں وہ پوشاک ہنسی کی طرح ہمارا پیرہن بن جائے ہمارے گھروں کے اندر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ حسن انگیز بھی ہے، حسن پرور بھی ہے، حسن نواز بھی ہے، دل نشی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ہماری روحوں میں بستے ہیں، اور فی زمانہ بچوں کے عقائد، فکر اور نظریات کی تربیت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرے فی زمانہ۔ دیٹ از ریئلی ویری امپورٹنٹ، اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم خود بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے اور بچوں کے اندر اس پازیٹیوٹی کو منتقل کریں گے کہ بچوں کو عشق کا سلیقہ کرنا آ جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرنا کیسے ہے، کیونکہ سورہ توبہ میں فرمایا گیا آیات کا مفہوم بلکہ ترجمے کا یہ مفہوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے وہ ہمارے تمام رشتوں سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، طبعی اور عقلی محبتوں کی جو بات ہوتی ہے نا ان سے سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، تبھی ہمارا ایمان بھی کامل ہوگا، یقین بھی کامل ہوگا، ہماری محبت بھی کامل ہوگی، اور جو ذہن جو ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے نا، یکسوئی قائم نہیں رہتی اور پیس نہیں ہوتا، امن و سکون ہمیں عطا نہیں ہوتا، وہ بھی عطا ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت فرماتے ہیں کہ جب ہم جو محبت ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو اس کا تقاضا کیا ہے، محبت کا سمبل کیا ہوگا کہ ہم ذکر کریں گے، کثرت درود کا جب اہتمام کرتے ہیں تو ہماری جو روح ہے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست اس بارگاہ سے فیض پانا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر کہاں کی بے یقینی، کہاں کی بے سکونی، تو ہماری ساری یکسوئی اس سمت ہو جاتی ہے۔ فی زمانہ اس یکسوئی کا، کیونکہ جو یکسو ہو جاتا ہے وہ ہر سو ہو جاتا ہے، یکسوئی کا سامان نوجوان نسل کے لیے کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے لیکچرز ایسے ہونے چاہیے، ہماری اچھی صحبتیں ہونی چاہیے، صحابہ کرام کی سیرت و تعلیمات پر ہمارا ایسا خوبصورت عمل ہونا چاہیے۔ تو جو تجاویز کی آپ نے بات کی تو میرے مائنڈ میں بڑی اچھی تجاویز آئیں جو مجھے بھی اپنی سیرت و کردار کی اصلاح کرنے کا یقیناً سنوارنے کا موقع ملے گا۔ اس میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بک ہے علامہ مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کے ساتھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بک ہے علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کی تحریر بڑی شستہ ہے، بڑی شائستہ ہے، بڑی جامع ہے، بڑا عمل کرنے کو بھی دل چاہنے لگتا ہے، اور یقیناً ایمان کو بھی بہار اور ایک تازگی عطا ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیریں کلامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا وہ پھولوں بھرا خوبصورت لہجہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرم و حیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، ان کے بیٹے کی آپ نے تربیت، ان کو آداب زندگی، آداب کھانا، جو کھانے کے آداب ہیں سکھانے کے حوالے سے کیا خوبصورت تحائف گویا میں عطا کر دی ہیں، جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف کی صورت ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ کہ جیسے مظفر وارسی کے بڑے خوبصورت اشعار ہیں کہ پھر گدڑیوں کو لال دے، جہاں پتھروں میں ڈال دے، وہ مستقبل پہ حاوی ہم، ماضی سا ہم کو حال دے، دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا، تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ جب مائیں خود محبت کریں گی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اور وہی محبت بچوں کی روحوں میں اتاریں گی تو آپ دیکھیں اولاد صدقہ جاریہ بھی بنے گی، اس جہاں میں بھی اس جہاں میں بھی عزت و وقار کا اور سرخروئی کا باعث بنے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، اس کو جذب کریں گے اپنے اندر، ان کے جو موتی ہیں ان کو اپنی شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی حلاوت کو محسوس کریں گے، اس کی لذت کو محسوس کریں گے، تو وہ جو شخصیت ہماری باہر نکل کے آئے گی، پھر وہ شخصیت ایسی شخصیت ہوگی کہ جب واقعی یہ کہا جائے گا کہ واقعی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور جب ہم دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں، تو عمل میں ہمارے نظر آنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ آئیں، تشریف لائیں، ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو آپ کی جانب سے ہوئی، بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کی آمد کا۔ زرمینہ آپ تشریف لائیں، بہت شکریہ آپ کی آمد کا بھی، بہت خوبصورت انداز آپ کا، اور بہت سی باتیں ہماری نوجوان نسل تک پہنچی ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے، اس پاک پروردگار عالم نے حضور کی تعلیمات کے ذریعے سے اپنے پیغام کو تمام کر دیا۔ اب یہ جو زندگی گزارنے کا جو سلیقہ ہے، جو قرینہ ہے، جو ہمیں بتایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے ذریعے سے، اس تمام کو ہمیں اپنی زندگی پر لاگو کرنا ہے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہر رشتے میں، ہر جگہ پر، ہر منصب میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یقینی طور پر آخر میں پھر ایک بار یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔